السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ٹرمپ نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، کردار ادا کریں اور ایران کو ایک بار پھر ٹیبل پر لے کر آئیں۔ ایک کامیاب دورے کے بعد فیلڈ مارشل تہران سے واپس آ چکے اور جو وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں محسن نقوی صاحب اور فیلڈ مارشل کی، وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں۔ یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ ایران کی قیادت کہہ رہی ہے۔ ان کی جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق کہ پاکستانی قیادت سے، فیلڈ مارشل سے، محسن نقوی سے ملاقات بہت مثبت رہی اور اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اور پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے باوجود کہ امریکہ نے بڑی وائلیشنز کی، ٹرمپ نے بڑی اپنے بیانات الٹے سیدھے دیے اور بہت ساری چیزوں سے وہ ہٹ کے انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان مایوس نہیں ہوا۔ پاکستان امن کے لیے لڑتا رہا، ثالثی کے لیے کوشش کرتا رہا اور آج پھر پاکستان کی ان ایفرٹس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر سیز فائر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ڈومیسٹک ایشوز میں پھنسا ہوا ہے اور ڈومیسٹک معاملات میں بیزی ہے، چونکہ وہاں پہ الیکشن ہے، مڈ ٹرم الیکشن ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا رنگ ایک دفعہ پھر دکھائے گا۔ ہوگا کیا، اس پہ بات کر لیں گے کہ آگے چل کے یہ مستقل جنگ بندی ہوگی یا پھر ٹرمپ صاحب واپسی کریں گے اور دوبارہ سے ایک دفعہ اپنے مخصوص سٹائل میں دنیا کے امن کو دھمکیاں اور تھریٹ دیں گے۔ پروگرام کے آخر میں اب بات کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو ہاسپیٹل شفٹ کرنا تھا الشفا، وہاں نہیں کیا گیا، پیمز میں چیک کروا کے واپس بھیجا گیا اور ان کی بہنوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے جو 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ اس میں 5 پوائنٹس رکھے گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ان 5 پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر کورٹ کی جو آرڈر تھے اس کی حکم عدولی ہوئی ہے، توہین عدالت ہوئی ہے اور اس کو مانا نہیں گیا۔ اب 16 ستمبر کو کیا ہوگا، سب کی اس پہ نظریں ہیں، لیکن ابھی سے بہت سارے لوگ دعوے کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو ڈیل کا نام دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ معاملات کو سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان کو برف پگھل گئی ہے۔ آج ایک سابق جنرل صاحب نے کہا کہ برف نہیں پگھلی بلکہ پورا گلیشیئر ہی پگھل چکا ہے۔ نعیم لودھی صاحب کو آپ سب جانتے ہیں، ان کے یہ الفاظ ہے۔ خیر، آج آغاز کر لیتے جی انٹرنیشنل ایشوز پہ۔ جی آر بلوچ صاحب سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، آپ سب ان کو جانتے ہیں، عالمی معاملات پہ، بدلتے ہوئے حالات پہ ان کی بہت گہری نظر ہے۔ کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ایک بڑا تھنک ٹینک چلاتے ہیں، وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اورنگزیب خان برکی اسٹوڈیو کے اندر تشریف رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، فائنانس سیکرٹری ہیں۔ عارف چودھری صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی، معروف قانون دان ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ بریسٹر شاہد مسعود صاحب بھی ابھی ہمیں فوری طور پہ جوائن کر لیں گے چند لمحوں کے بعد۔ جی آر بلوچ صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، ٹرمپ صاحب اپنے الیکشن میں بزی ہیں، ہمیشہ کی طرح پاکستان نے ایک کردار ادا کیا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ موجودہ جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اور مڈل ایسٹ میں کیا ہونے والا ہے؟ شکریہ۔ دیکھیے، ہمیں پہلے تو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ایک جنگ ہارنے کے بعد ٹرمپ نے ایک اور جنگ، اکنامک جنگ کی بات کی۔ وہ کائنیٹک جنگ تھی جو کہ وہ ایک اسٹریٹجیکلی ہار گئے۔ ہارے اس طرح سے کہ ان کا کوئی بھی وار آبجیکٹو نہیں ان کو مل سکا، جبکہ ایران اپنا قدموں پہ کھڑا رہا اور ان کے جو وار آبجیکٹو یہی تھے، کیونکہ اٹ واز ان دا ڈیفینسو پوسچر کہ ان کی اسٹیٹ جو ہے وہ مضبوط رہے، جس طرح سے ہے رہے، ان کا ریجیم بھی رہے اور لوگ جو ہے وہ بھی نہ بٹیں بلکہ اور اکٹھے ہو گئے، اور سسٹم ان کا قطعی طور پہ افیکٹ نہیں ہوا۔ بلکہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا وچ واز امیزنگ کہ جب یہ بمباری 40 دن کی جو جنگ چل رہی تھی، اس میں انہوں نے ایسا کوئی نظام بنا لیا تھا سپلائی چین کا ود ان دی کنٹری کہ اسٹورز میں پہلے سے زیادہ سامان تھا تاکہ لوگوں کو قطعی پتہ نہ لگے، اور وہ بڑی اتھینٹک قسم کا سروے تھا۔
اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو بم کی آواز ہے اس کے علاوہ ہمیں پتہ نہیں کہ جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری زندگی چل رہی ہے، بجلی، پانی، سپلائز، کوئی اور بے خوف تو ہے قوم. دیکھیں جو قوم ڈر گئی تو پھر مر گئی، بات یہ ہے. سو خوف تو ان کے قریب کہیں ہے نہیں. آبویسلی حسینی کانسیپٹ سے بلیو کرتے ہیں وہ، تو وہ بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے سائیکولوجیکلی بھی اور اسٹریٹجک لیول کے اوپر بھی اسرائیل اور امریکہ جنگ ہار گیا، اور امریکہ کو اسرائیل کی ناجائز سپورٹ کا ایک بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ 80 سال سے یا 70 سال سے اس کو دے رہے ہیں، کبھی نہ کبھی تو ہونا تھا. بلکہ آج میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا جو جنگیں ہوئی ہیں امریکہ کی، ویتنام، کوریا ٹھیک ہے چھوڑ کے، جو ویسٹ ایشیا میں ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام اسرائیل کے بہاف پہ ہوئی ہیں. امریکن لوگوں کا کیا اس میں انٹرسٹ تھا؟ نتھنگ، نن، ماں سوائے دشمنیاں لینے کے، نفرتیں کمانے کے، اور اپنے لیے خطرے مزید اور اپنے لوگ مروانے کے لیے. سو آئی تھنک یہ چیز ابھی ضرورت ہے کہ اس کو جو لوگ ہیں میڈیا کے، جو نیریٹو والے ہیں، جو سوشل میڈیا والے ہیں، وہ اس چیز کو امریکن تک پہنچائے، ان کی اپنی زبان میں، ان کی اپنے اسٹائل میں. اچھا، اس تمہید کے بعد پاکستان کا جس نے ہمارے پاکستان کی لیڈرشپ نے جو امن کا بیڑا اٹھایا تھا، جو امن کا جھنڈا کھڑا کیا تھا، اور آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اسلام آباد ہی باب الامن ہوگا، وہ رہے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے ثابت ہو گیا کہ پاکستان کا پوٹینشل ایز اے میڈیٹر، ایک ایسا میڈیٹر جس پہ تمام سائڈز جو ہے وہ ٹرسٹ کرتی ہیں، کریڈیبل ہے. کیونکہ 3 چیزیں میں نے بتائی تھی، اور کو ریپیٹ کرنا کوئی برا نہیں ہے، کہ آپ کو اس میں ایک اسٹریٹجک ویژن چاہیے، آپ کو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ چاہیے، اور آپ کو ایسی کوئی اجائل لیڈرشپ چاہیے. اور یہ تینوں کمپوننٹ بن کے، اور آف کورس آپ کا اسٹیک ہونا ضروری ہے. آف کورس وی آر اسٹیک ہولڈرس، ہمارے بارڈرز ہیں ایران کے ساتھ. میں آج ایک صاحب کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں نے کہا کین یو امیجن کہ خدا نہ کرے عراق کی صورت بن جائے ایران میں، کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا پھر؟ وی آر دا نیکسٹ دین. بالکل ٹھیک تو ہے، اس لیے ہمارا ڈائریکٹ اسٹیک ہے اس کے اندر. سو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے سنسیئر کوشش کی ہے، اور مجھے جو آپ نے بھی بتایا، اور مجھے بھی یہی امپریشن مل رہا ہے کہ ایران ہیز ایکچولی اس نے پازیٹیولی ریئیکٹ کیا ہے، اور اس کا آؤٹ کم انشاءاللہ نکلے گا. لیکن وہ اپنا ٹائم لیتے ہیں، وہ اپنے فیصلے بڑے ڈیلیبریٹ کر کے، کنسنسس ڈیولپ کر کے، اور اتنا جلدی میں نہیں لیتے، خوف میں نہیں لیتے. بالکل ٹھیک ہے. تو آئی تھنک جی، تو اس لیے میرے خیال ہے انشاءاللہ اچھی خبریں آنے والی ہیں. دیکھیں جی، جس طرح آپ نے کہا کہ ایران تو ہمارے لیے ایک شیلڈ کی حیثیت رکھتا ہے، کہ وہ ہمارے سامنے ایک دیوار ہے، اور اگر وہ دیوار گرتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو سیدھی ہٹ پڑتی ہے. تو یہ آپ کو بھی احساس ہے، ہمیں بھی احساس ہے، اور پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی شدت سے احساس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایران اپنے پیروں کے اوپر کھڑا بھی ہے، قائم بھی ہے، اور انشاءاللہ قائم رہے گا. اسی پروگرام میں کچھ اور دوست تھے ہمارے، ایک سینیٹر صاحب تھے، آپ کو یاد ہے، نون لیگ کے، وہ ان سے ہماری بحث ہوتی تھی کہ ایران برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اور وہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ صاحب کو یار چیک کریں ان کا امریکہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہاں پہ ان کو نیشنلٹی چاہیے، کیا چاہیے. تو وہ پہلے دن سے آخری دن تک کہ امریکہ کھا جائے گا، امریکہ یہ کرے گا، اور آج امریکہ اپنے زخم چاڑتا پھر رہا ہے. اور جس طرح ان کو ہزیمت کا سامنا پوری دنیا میں، وہ ساری دنیا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. عارف چوئی صاحب، آپ امریکہ کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ جو میرے پاس رپورٹ ہے، 17 اگست کو ایک سروے ہوا تھا، اور اس پہ 33% اس کی مقبولیت نیچے گئی ہے ٹرمپ کی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے، لوگوں کا اس جنگ کے بارے میں کیا سینٹیمنٹ ہے، اور اس کی پاپولیرٹی کی کیا صورتحال ہے، کون جیتے گا، کون ہارے گا، پبلک کا فیڈ بیک کیا سن رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ ذوالفقار راحت صاحب، شکریہ مجھے پروگرام میں شامل کرنے کا. 2 باتیں جو یہاں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کے سروے کے ساتھ ساتھ. سر،
ایک بات یہ ہے کہ جو یہاں بہت زیادہ پاپولر تھی اسرائیل کی حکومت اور اسرائیل، یعنی بطور سلطنت کے، بطور ریاست کے اور بطور قوم کے، امریکی قوم جو تھی ان کے ساتھ بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، اور 80% لوگ اس جنگ سے پہلے ان کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، اب نئے سرویز کے مطابق وہ پاپولیرٹی بالکل نیچے چلی گئی ہے۔ اچھا، یعنی اس وقت یعنی آپ مطلب بالکل کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، ورنہ سب سے زیادہ وہ یہاں جو نفرت جو وہ ہے جو وہ اسرائیل بینیفیشری، کے خلاف۔ چوہدری صاحب جو بینیفیشری کلاس ہے صرف وہ ان سے کنیکٹڈ ہے، جو یوتھ ہے خاص کر۔ نہیں، اس کا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو بینیفیشری کلاس ہے وہ اس لیے بدل نہیں سکتی تھی چونکہ انہوں نے ووٹ بھی تو لینا ہوتا لوگوں سے نا۔ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہ ساری یعنی سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، پالیٹیشنز ہیں، وہ زیادہ تر ان کے پے رول پہ تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جب ووٹ پڑے گا تو ووٹ تو یعنی اس میں شامل ہوگی نفرت اسرائیل کے خلاف، تو اس کو بھی سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ بینیفیشری ہیں انہیں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ریپبلکن پارٹی بطور پارٹی کے جتنی ان پاپولر ہوئی ہے اس جنگ کی وجہ سے، ایک تو ذاتی طور پر یہ جو ٹرمپ ہیں وہ بہت ان پاپولر ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پبلک ایٹ لارج میں ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ بالکل اہمیت کھو چکی ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ الیکشن نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہوگا اس یعنی وسط مدتی یعنی ہوگا، اس میں آپ کو بالکل واضح طور پر دونوں ہاؤسز میں اکثریت جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی آ جائے گی۔ اب ڈیموکریٹس کے آنے کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ زیادہ تر تو یہ خود اس کو ٹرمپ کو بھی خطرہ ہے کہ یہ اس کی امپیچمنٹ ہو جائے گی۔ اب ان سارے حالات میں ایک چیز جو بڑی ضروری ہے جس کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم امن کے لیے بہت رول پلے کر رہے ہیں، لیکن ہم امریکی نقطہ نظر سے کچھ رول زیادہ پلے کر رہے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر جب ضرورت پڑتی ہے امریکہ کو تو وہ اپنا پیغام ہمیں پہنچاتا ہے اور وہی پیغام ہم آگے پہنچاتے ہیں۔ اور کیونکہ ایران جو ہے وہ وار آف ایٹریشن میں ڈیفینسو پہ ہے، وہ یعنی وہ اوفینسو پہ نہیں ہے، اس لیے اسے جب یہ خبر ملتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سیز فائر کرنا چاہتا ہے تو، اور یقیناً پاکستان کے ذریعے وہ خبر ملتی ہے تو وہ بالکل ہو جاتا ہے خاموش۔ لیکن دوسری طرف سے جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے ظاہر ہے کہ اب اس وقت پیسمسٹک ریمارکس جو ہے وہ بالکل نہیں دینے چاہیے، اس لیے کہ ایک اچھی چیز چل رہی ہو تو ملک کے لیے ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ جب یہ اس کی پاپولیرٹی کا گراف تو جہاں ہوگا، لیکن اس کے بعد جب یہ کاٹنے کو دوڑے گا نا تو سب سے زیادہ ان لوگوں کو جو ان کے فیورٹ ہیں ان کو کاٹنے کو دوڑے گا، چونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایک طرف پبلک ایٹ لارج ہوگی جو اس کے خلاف ووٹ ڈال رہی ہوگی، اور دوسری طرف یعنی اپنے ان ہاؤس جو نفرتیں ہیں پارٹی کی اور باقی اس سارے عمل میں یہ پھر جو اس کے الائز ہیں ان کے ساتھ یعنی اس کا رویہ کوئی درست نہیں ٹھیک ہوگا۔ ہے، تو خیر یہ ایک نقطہ مترجہ ہے، اس کو اتنی اہمیت میں نہیں دیتا کہ یہ ساری ہماری اوور آل ڈسکشن پہ غالب آ جائے۔ بہر صورت ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، لیکن اور اس کی فتح یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، لیکن اس کا جو مد مقابل ہے جو اس پہ حملہ کرنے والا ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں شکست کھا چکا ہے، اپنے ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی اس کی ساکھ جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ معیشت کی یہ حالت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پٹرول یہاں کتنا مہنگا ہے، یعنی اس کی جو کاسٹ ہے یا اس کی تکلیف ہے وہ عام اچھے آدمی خاصے مڈل کلاس کے لوگ ہیں عام آدمی وہ محسوس برداشت کر رہا ہے، یعنی وہاں پہ عام لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ وہاں پہ جو جنزی ہے، جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہے، وہ سارے کے سارے اسرائیل سے اس لیے نفرت کرنے لگ گئے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو وٹنس کر رہے ہیں۔ اورنگزیب خان برقی صاحب، آپ کے خیال میں یہ ٹرمپ کی جو سچویشن ابھی بتا رہے تھے عارف چوہدری صاحب، ٹرمپ ایران کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر کے، بڑی بڑی دھمکیاں دے کے وہ جتنا کچھ کر سکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی اس نے معاشی پابندیاں لگائی ہیں، لیکن چائنا جب تک ایران کے ساتھ ہے، رشیا ساتھ ہے، تو میرا خیال ہے ایران کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟
نہیں آپ نے صحیح فرمایا، چودھری صاحب بھی بلوچ صاحب نے بھی ان پٹ دی ہے. دیکھیں سر، ابھی جو ریسنٹلی فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں اس کا بھی کوئی آفیشیلی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، آج تو واپس تو آ گئے ہیں، مگر اس میں ایک آپ دیکھیں نا کہ جو لیٹسٹ ٹرمپ کا بیان آیا آج وہ یہ ہے کہ جی ہم نے ساری مائنز صاف کر دی ہیں اینڈ وی ول ناٹ الاؤ کہ کوئی بھی وہاں مائنز لگائے، سی مائنز کی بات کر رہا ہوں میں. تو ایک قسم کا یہ اس کا یہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ان کے فائنانس منسٹر نے بھی کہا جی ہم نے پابندیاں لگا دی اکنامک، مگر آیا اکنامک پابندیاں اس کی جو ہیں وہ یہ کر سکیں گے انفورس کہ نہیں؟ یہ بھی ہے نا، چائنا نے بھی کہا ہے کہ ہم. لیکن برکی صاحب یہ بھی تو اس کی کمزوری شو کر رہا ہے نا کہ اس کے پاس الیکشن میں بیچنے کے لیے سوائے ایران کے خلاف بیانوں کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اچھا کہ میں نے ایران کو یہ کر دیا، میں نے ایران کو گالیاں دے دی، میں نے ان کا فلانا کر دیا، یہ باتیں وہ الیکشن میں اور پوری امریکی قوم کو بیچ رہا ہے. پچھلے 3 سال سے آپ پریزیڈنٹ ہیں، بالکل سوال یہ آپ نے کیا کیا ہے وہ بات کرو. کچھ بھی نہیں. یوکرین میں بھی اس نے دیکھا ہے اپنا کچھ نہیں کر سکا. دوسری بات اپنا ذوالفقار صاحب یہ دیکھیں کہ جیسے اپنا چودھری صاحب نے کہا کہ ابھی وہاں انہیں الیکشن آلموسٹ 2 مہینے رہ گئے اور اس میں ابھی سے اپسیٹ شروع ہوئے کہ ایک مسلمان خاتون جو امریکن افغانستان کی تھی وہ بھی پرائمری جیت گئی ہے، لیفٹ ونگ آف ڈیموکریٹک پارٹی، وہ جو ایجپشن ہے جو بھی ہے ال سعید کے کیا نام ہے، وہ بھی اس سے بھی اپسیٹ کیا ہے. اور کئی جگہ جو لیفٹسٹ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے وہ کافی جگہ جیت رہے ہیں. تو میرا خیال اگر یہی سچویشن رہی تو جیسے چوئی صاحب نے بھی کہا ایک بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے. دے کین لوز بوتھ سینٹ ایز ویل ایز ہاؤس آف ریپ. ابھی اس الیکشن کے ساتھ ٹرمپ کی امپیچمنٹ بھی جڑی ہوئی ہے. امپیچمنٹ نہیں، پھر اس کا مطلب ہے بوتھ ہاؤسز جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس چلے گئے تو اس کو بڑی ٹف ٹائم دیں گے، وہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بھی ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ وہ امپیچمنٹ بھی اس کی کر سکتے ہیں. کوئی اسے سیریسلی لیتے کوئی نہیں ہے. اٹیلین پرائم منسٹر نے ہاتھ بنانے سے انکار کر دیا تھا اس سے. مطلب ہے آئی ایم ناٹ، پتہ نہیں عجیب بات ہے، ہم امریکہ کو اتنا سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی پاور ہے جس کا پریزیڈنٹ تو ہمارے پریزیڈنٹ سے میرا خیال ہے اس کا بدماش جو ہوتا ہے اس کا ایک برہم ہوتا ہے وہ ایران نے کافی حد تک ختم کر دیا. اسرائیل کا اور امریکہ کا. کرن سیف قریشی صاحب، کرن صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جی یہ جو سچویشن ساری ڈیولپ ہوئی ہے مڈل ایسٹ پہ امن مستقل بنیادوں پہ قائم ہوگا؟ ٹرمپ صاحب دوبارہ شرارت کریں گے؟ اور اسرائیل کہاں پہ چلا گیا ہے؟ اسرائیل کی کیا پوزیشن ہے؟ خاموشی ہے وہاں پہ؟ اکتوبر میں الیکشن ہے، نومبر میں امریکہ میں ہے، تو دونوں جگہ پہ مجھے لگتا ہے کہ رجیم چینج کروانے آئے تھے ایران میں، تو رجیم چینج اسرائیل اور امریکہ میں ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راحت بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. جتنے بھی عسکری انالیسس کرنے والے، ریسرچ کرنے والے، یا ایون اس کے حاضر سروس چیف جو تھے، ایون پینٹاگن، تمام کی وار گیمنگ، تمام کی اسیسمنٹ اس وار کے متعلق یہ تھی کہ امریکہ کو اسرائیل کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. اگر اس سے پہلے پریزیڈنٹ اسرائیل کے ٹریپ میں نہیں آئے اور ریفیوز کرتے رہے ہیں، پچھلے 3 پریزیڈنٹ ریفیوز کرتے رہے کہ ایران کے اوپر ہم نے اوفینسو نہیں کرنا. 46 سال ایک قوم کو جو دلیر قوم ہے، انٹیلیجنٹ قوم ہے، انجینئر اور ڈیولپ کرنے والے ان کے گھر میں ہیں. ٹیکنالوجی کے لیے ان کو کوئی ایکسپرٹ باہر سے منگوانا نہیں پڑتا. ماسوائے اگر کوئی لیٹسٹ مشینری چاہیے تو چائنا اور رشیا کے پاس وافر موجود ہے. اور یہ جب وہ انڈر گراؤنڈ گئے ایرانی، اس کے متعلق کچھ زیادہ خبر تو نہیں تھی مگر تھوڑی بہت خبر یہ ضرور تھی کہ ایرانیوں نے اپنی مورچہ سازی دنیا میں بیسٹ کنکریٹ انڈر گراؤنڈ لے گئے ہیں کہ جس کو کسی بھی ویپن سے گرایا نہیں جا سکتا. جتنی بھی ڈیپتھ تھی جتنی ویپنز کی، جتنی ڈیپ جانے کی، وہ اس سے 200 فٹ تک نیچے اور چلے گئے. ان کو اگر لینٹر ڈالنے پڑے انہوں نے کنکریٹ لینٹر مزلیں ڈال دی، پلازے کے پلازے انڈر گراؤنڈ لے گئے. پھر انہوں نے جا کے اپنی چیزیں ادھر سٹور کی
उधर अपनी इंडस्ट्री लगाई, उस इंडस्ट्री से उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया। 30 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईरान में इस वक्त मौजूद है। हर चीफ आर्मी स्टाफ, हर फोर्स इंडिपेंडेंट है इस मामले में कि उन्होंने इजराइल और अमेरिकन का कोई टारगेट नजर आता है तो उन्होंने उसको फायर कर देना है। बेहतरीन किस्म की वार प्लानिंग बनाई गई। बेहतरीन मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक तरफ अमेरिका नामुसाइद हालात का शिकार था, टैरिफ बढ़ा रहा था, नेटो को नाराज कर रहा था, कनाडा को तंग कर रहा था, वेनेजुएला अपने आस पास उसने ग्रीन लैंड से लेके सब तरफ आग लगाई हुई थी। When he was annoying everybody globally, तो उस वक्त ये पंगा लेना कि ईरान जैसे मुल्क से, और मैं ये एक और चीज़ अर्ज करूँ कि ये अगर किसी मुल्क को आपने दिफा करना हो तो वो दिफा करना बहुत आसान है बजाय ऑफेंसिव करने के, और ऑफेंसिव भी जो आपने समुद्र से आगे करना हो। जब आप समुद्र में खड़े होते हैं तो आपके आर्मेडा भी नंगे खड़े होते हैं, सैटेलाइट से भी नजर आ रहे होते हैं और हर तरफ से अटैक हो सकते हैं, पानी से, वर्टिकली, अंडरग्राउंड, वो कई सारी चीजें हैं। वो इतना आसान काम नहीं है नेवल वारफेयर के ऊपर सारा कुछ ही बेस कर दें। ठीक है, ग्राउंड ट्रूप्स अभी तक उसके सक्सेसफुल नहीं हो। आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट में आगे अमन कायम होगा? जी मैं अर्ज करता हूँ, इस वक्त उनको एग्जिट प्लान जो है एक ही, इस वक्त देखिए ना अगस्त खत्म हो रहा है, इस वक्त उनको सर पे चढ़ा हुआ है कि एग्जिट प्लान मिल जाए, मेरी किसी तरीके से कोई सीटें बच जाएं, मैं इम्पीचमेंट से बच जाऊँ। इनकी सीटें भी नहीं बचनी, इन्होंने इम्पीचमेंट भी फेस करनी है। इट इज़ रिटन ऑन दी वॉल, और ईरान को जल्दी कोई नहीं है, बावजूद इसके कि हमारे फील्ड मार्शल बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने MOU के ऊपर काफ़ी कोशिश की, उन्होंने जनरल वहीदी से भी मिले, प्रेसिडेंट से भी मिले, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले, और उनके सुप्रीम कमांडर मुश्तबा से भी मिल के आए, तो वो उन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो ईरान को इतना सॉफ्टन कर रहे हैं कि उनको MOU की कुछ टर्म्स के ऊपर ये सीज फायर आगे एक्सटेंड कर होती नजर आए। बिल्कुल ठीक है। आप अगर हम ये सोचें कि ये वार हमेशा के लिए पीसफुल हो जाएगी तो राहत भाई, अमेरिकन अगर ट्रम्प रहा या कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा नहीं हो सकता, समझ के आएगा, मगर एक अटेम्प्ट वो जरूर करेगा। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, और उस अटेम्प्ट के लिए आपने सारे मेहमानों की राय सुनी, सबका व्यू पॉइंट सुना, आपके ख्याल में क्या लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में मुस्तकिल तौर पे अमन कायम हो सकेगा? पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं, ट्रंप साहब इसको ऑनर करेंगे? ईरान तो हमेशा ही कभी उसने ऑफेंसिव नहीं खेला, डिफेंस ही किया, जब ये अटैक हुआ उन्होंने जवाब ही दिया सिर्फ। तो क्या लग रहा है आपको फ्यूचर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राहत साहब, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। गुजारिश ये है कि ये जितनी ये वॉर हुई स्टार्टिंग से लेकर अब तक, इसके अंदर अगर देखें तो मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका ही लूजिंग एंड पे रहा, और ईरान दिन ब दिन जो है वो एक ताकत बन के पूरी दुनिया के सामने उभरता रहा। जब अटैक किया अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके, तो सबसे पहले तो नेटो जो है वो उन्होंने साथ छोड़ दिया अमेरिका का, इजराइल का, बल्कि बहुत सारे ममालिक ईरान के साथ खड़े हो गए। और उसकी बुनियादी वजह यूनाइटेड नेशन का वो चार्टर है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कोई भी अगर गासिबाना काम करेगा किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ और किसी और मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करेगा तो उसको पूरा हक होगा रिटेलिएट करने का। तो आपने देखा जब ईरान ने वापस रिटेलिएट किया मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, तो उनका भी जवाब उस तरह नहीं था, किसी ने ईरान के खिलाफ एग्रेशन नहीं रखा, बल्कि देखिए एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया फ्रॉम बहुत पुराना है। लेकिन इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये दोनों ममालिक एक दूसरे के बहुत करीब भी है, और आज भी बैकडोर चैनल से इनकी डिप्लोमेसी चल रही है थ्रू पाकिस्तान, इसके अंदर भी कोई दूसरे शक नहीं। और इस सारे क्राइसिस के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के एग्रीमेंट्स हुए, हमारे डिफेंस एग्रीमेंट स्पेशली विद सऊदी अरेबिया, विद तुर्की, और आगे जो है वो हम लोग इजिप्ट के साथ भी करने जा रहे हैं, तो ये तो एक बड़ी जबरदस्त जो है डेवलपमेंट थी, बल्कि एक वो नेटो टाइप ब्लॉक हमारा इस खित्ते के अंदर एक बनने की तरफ गया।
جو ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ تھی اور جس نے باقاعدہ یہ ویسٹرن جو تھے جو الائڈ فورسز تھی ان کو امریکہ سے دور کیا اور ہمارے زیادہ قریب لے کر آئے. آج دیکھیں اسرائیل بالکل تنہا ہے. اسرائیل اب یہ وار کوئی کہہ نہیں رہا کہ یہ اسرائیل اور ایران کی وار ہے. یہ وار صرف اور صرف امریکہ اور ایران کی رہ گی اور ایران اس کے اندر وکٹوریس بن کے سامنے آ رہا ہے. جس طرح اب ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایران وار کے ساتھ امریکہ وینیزویلا گیا, راتوں رات رجیم چینج کر کے آ گیا, امریکہ عراق گیا, راتوں رات رجیم چینج کر کے آ گیا, لیبنان کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا, انہوں نے اردن کے اندر جو کچھ کیا, انہوں نے شام کے اندر جو کچھ کیا, یہ سارے وہ ممالک تھے جن کا بارڈر آخر کار آ کر ایران کے ساتھ لگتا تھا, اور ایران کے بعد پاکستان اور اسرائیل اور انڈیا. آپ نے دیکھا کہ کوئی اور ملک ہو نہ ہو, لیکن انڈین پرائم منسٹر بھاگ کے پہنچ گئے اسرائیل اور کہا کہ مجھے تو یہ اپنا ایک مدرلی لینڈ رکھتا ہے اسرائیل. جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تو وہ انڈائریکٹلی اس وار کے اندر شامل ہونا جا رہے تھے کہ کسی طریقے سے ایران کو کیپچر کر لیا جائے اور پھر پاکستان کے اوپر اسرائیل جو ایک اس کا بہت پرانا خواب ہے انڈیا کے ساتھ مل کے, پاکستان جو ایک نیوکلیئر پاور ہے, اس کے خلاف کوئی محاذرہ کی جاتی. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان چیف آف ڈیفنس فورسز ہمارے, انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. وہ نہ صرف مڈل ایسٹ کنٹریز کو ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ سے بچایا انہوں نے, بلکہ ایران کو بھی ایک جو ہے وہ سیف ایگزٹ ہمیشہ دیا. اور آج بھی جب وہ ادھر گئے ہیں تو آئی ایم شیور کہ یہ امریکنز جو ہیں یہ ان کے کہنے پہ گئے ہیں. امریکہ اس سے سیف ایگزٹ چاہتا ہے, ایک ریزنیبل جو ہے وہ ریسپیکٹیبل طریقے سے چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں. اور جس دن یہاں سے نکل کے دیکھیں نا اس کا فرق کیا پڑا, $32 ارب کی ڈیورنگ دس کرائسس جو ہے وہ چائنا نے ایکسپورٹ کی ہے اپنی آئل پروڈکٹ, چائنا ایران نے کی ہے. تو جب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ان کی ایکسپورٹ چل رہی ہیں, ان کے پاس ڈالرز آ رہے ہیں, ان کا جو ہے تہران کے اندر جو ہے میٹروپولیٹن سٹی ہے, وہاں پہ بریجز بن رہے ہیں نئے, وہاں پہ انڈر گراؤنڈ بن رہی ہیں, وہاں پہ بالکل ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور امریکہ کے اندر ایران جنگ کے علاوہ ٹرمپ کو بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز ہیں, بہت ہی ایسے چیلنجز ہیں جس کا سامنا ہے. معیشت اور مہنگائی کا وہاں پہ طوفان ہے, لیونگ لوگوں کا جو لیونگ کا ایشوز ہے اس پہ بہت زیادہ لوگ اپسیٹ ہیں. اور پٹرول کا پہلے بات ہو چکی, پیٹرولیم مصنوعات وہاں پہ بہت ہی مہنگی ہیں, ٹیکس کی کٹوتیاں جو وہاں پہ شروع ہوئی ہیں, ٹیرف کا جو ایشو ہوا ہے, اور سب سے بڑا معاملہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کرائم, اور جو ٹرمپ کی ناکامیوں کی ایک لمبی داستان ہے جو ابھی وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے. کاسٹ آف لیونگ کی میں نے بات کی کہ 29% ووٹرز جو ہے وہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ کاسٹ آف لیونگ اتنا بڑھ گیا ہے, معیشت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ اس پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی موصوف کا 1 سال کو 7 مہینے کا پیریڈ ہو گیا ہے حلف اٹھائے ہوئے. تو اس میں ناکامیاں, لڑائیاں اور یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرسٹ امریکہ کا ایک سلوگن ہوتا تھا وہ سارا پیچھے چلا گیا. جی بلوچ صاحب, آپ ذرا اس کا احاطہ ضرور کیجئے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور ایک بات اس میں ضرور رکھیے گا کہ اسرائیل کہاں چلا گیا. اسرائیل بالکل پیچھے چلا گیا. جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے یہ لڑائی تو ایران اور امریکہ کی لڑائی بن گئی, اسرائیل کہاں پہ؟ دیکھیے اگر ہم آئی تھنک موٹے موٹے پوائنٹ یہ ہیں کہ پاکستان کا امن کا مشن جاری رہنا چاہیے. کیونکہ ہم شاید اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو میں کچھ چیزیں میں بتانا چاہوں گا. پاکستان مسٹ ناٹ ویور, نمبر 1. نمبر 2, جو بیلنسنگ ایکٹ ہمارا ڈپلومیسی کا ہے وہ پروو ہو گیا کہ اس سے ہمیں ہمارے نیشنل انٹرسٹ اس سے سرو ہوتے ہیں, ہماری کریڈیبلٹی بڑھی ہے, ہمارا جو ڈپلومیٹک سٹیچر آگے ہوا ہے. تو یہ ہمارا کارنر سٹون ابھی ہے اور رہنا چاہیے. اس وار کا ایک اور انانٹینڈڈ جو کانسیکوینس ہوا جو کہ it's very interesting. I think for the first time that I am also bringing it to your forum کہ مکہ میوچل ڈیفense agreement جو ہے نا, it is the unintended consequence of this war. اس وار نے وہ انسیکیورٹی پیدا کی in the Gulf region. اسی وار نے انوینسبلٹی کا مت توڑا اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی.
خوف سے باہر آئے یہ لوگ. پاکستان کو بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, ترکی کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں, سعودی عرب کو بھی کہہ سکتے ہیں, ورنہ شاید ہم بات کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو کہ کاش کہ مسلمانوں کا ایک اتحاد بنے, لیکن وہ کاش الحمدللہ ایک حقیقت میں ہو گیا. تو اس وار کا یہ ایک انانٹینڈڈ ہے جس کو ہمیں بڑی حفاظت کرنی ہے, بڑی سوچ بچار کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اس کو کبھی بھی ہم نے اندرونی جو اختلافات ہیں عربوں کے اسرائیل ایران کے, اس کے ساتھ نہیں ہونے دینا مکس اپ, اور اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے, لیڈرشپ دینی ہے, اور اس کو واقعی اگلے 4-5 سال میں وی شوڈ بی ایبل ٹو سی اٹ کہ واقعی وہ ایک جو ہم کہتے ہیں لوکل اپنا ایک ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہو, وہ بن جائے. جب آپ کا یہ بن جائے گا تو یہ جو اسرائیل آپ کو آج نظر آ رہا ہے جو اتنا بڑا ہے, وہ ایک نقطہ بھی نہیں رہے گا. اٹ از all about your strategy. It is all your strategy, because ابھی جو اسرائیل کی artificial جو existence ہے, that is all based on money, all based on narratives, all based on misinformation, disinformation. اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ آگے والے دنوں میں جو نوجوان ہے امریکہ کا, وہ اسرائیل کی حقیقت اب جان چکا ہے, مزید اور جانے کا. تو ابھی اس کے بعد پتے نہیں رہ گئے اسرائیل کے پاس, there is nothing to play. بلکہ اب تو میں یہ بھی کہوں گا, ٹرمپ صاحب has to watch his own hands. He does not have, اس نے کس کو کہا تھا, کسی لیڈر کو, کہ you don't have the cards. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ somebody should tell Mr. Trump کہ you don't have the cards. جی بلوچ صاحب, بالکل آپ نے صحیح احاطہ کیا, سارے پوائنٹس کو آپ نے ایڈریس کیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.